السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 58 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جایا نہ کرو، جب دعوت دی جائے تو کھانے پکنے تک انتظار میں بیٹھے مت رہو، بلکہ جب بلائے جاؤ اس وقت جاؤ اور کھانا کھا کر جلدی واپس ہو جاؤ اور وہیں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنے نہ لگ جاؤ۔ بے شک تمہاری اس حرکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ایسا کرنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور ایمان والو، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی شادی کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کا کام ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اے ایمان والو، چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور خوب سلام پڑھتے رہو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت پھٹکار بھیجتا ہے اور ان کے لیے رسوا ذلیل کرنے والا عذاب یعنی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی قصور، کسی جرم کے بغیر تکلیف دیتے ہیں تو وہ لوگ بڑے ہی بہتان یعنی جھوٹ اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 58 تک۔ آیت نمبر 53 پر غور کیجئے۔ دعوت کھانے کے بعد گھر میں دیر تک نہ بیٹھیں۔ جب کوئی دعوت دے، جائیے، کھانا کھا کر فوراً واپس ہو جائیے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ آگے کہا اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا پردے کی اہمیت کے بارے میں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ کہ جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیے، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مانگنے کے بارے میں ایسا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، تو جبکہ وہ خواتین اعلیٰ درجے کی ہے، اخلاق ان کا سب سے اچھا ہے، تو عام عورتوں کا کیا ہے؟ ان سے تو اور کتنا پردہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے گھر میں آنے جانے والے جو رشتہ دار ہیں ان سے پردے کا ذکر ہے کہ کن سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، میل جول کی عورتیں ہیں، پھر اسی طرح لونڈی اور غلام ہیں، آج کل کے نوکر نہیں۔ پھر آگے کہا واتقین اللہ۔ اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو۔ آیت نمبر 55 میں اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو پردے کی اہمیت ہے۔ اب برقع لگا کے گئی ہیں لیکن باہر نکال دیا، برقع اندر اپنے باہر۔ ایسی کتنی ہے پری زادیاں، عورتیں، خواتین جن کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر گروپ شکل میں وہ فوٹو لیتی ہیں، اور جو فوٹو کھینچنے کے لیے آتا کیمرہ مین اس کے سامنے پورا چہرہ کھول کر اور ویسے ہی فوٹو کھنچواتی ہیں۔ تو کیا کیمرہ مین سے پردہ نہیں ہے کیا؟
اور شادی بیاہ میں تو یہ تو ہو ہی رہا ہے. کچھ خواتین ایسی ہیں پردے میں تو نکلتی ہیں، لیکن کس طریقے سے وہ اگر ٹرین میں چڑھ رہی ہیں، بس میں چڑھ رہی ہیں، کہیں بھی چڑھ رہی ہیں، اپنا پردہ نکال دیتی ہیں. پھر جب اپنا گھر آ گیا تو پھر دوبارہ پردہ لگا لیتی ہے. انسانوں سے پردہ، اللہ کے حکم سے پردہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پردہ کرنا، اللہ کی محبت میں پردہ کرنا ہے. انسانوں کو دکھانے کے لیے پردہ نہیں کرنا ہے. سارے انسان اگر اندھے بھی ہو جائیں پھر بھی پردہ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے. تو اس لیے پردہ یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ حفاظت کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ذکر ہے، اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور درود ابراہیمی پڑھتے رہیے. صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3370. یہ میڈ ان مدینہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو آدمی نہیں پڑھتا وہ بخیل آدمی ہے، اور جو پڑھتا ہے ان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ان کے گناہ دھل جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. سنن ترمذی کتاب صفۃ القیام حدیث نمبر 2457. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ میں تو اب پڑھتا رہوں گا درود و سلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت اور پھٹکار ہے. اللہ کو تکلیف دینا مطلب کیا ہے؟ وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا یہ کہنا اللہ کے لیے بیٹا ہے، اولاد ہے، یا اللہ کے لیے بیوی ہے، نعوذ باللہ، یا زمانے کو گالی دینا، بہت برا زمانہ آ گیا، جبکہ اللہ کہتے ہیں میں خود زمانہ ہوں، پورے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، جیسے شاعر کہنا، جادوگر کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا، ان کا کارٹون بنانا، گاہے بگاہے ان کے خلاف کچھ بولنا، تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت ہے. پھر اسی طرح جو لوگ ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ بھی بڑے گناہ میں ہیں. ایمان والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، بدنام نہیں کرنا چاہیے، ان کے اندر کمی نہ نکالے. صحابہ کرام کو جو لوگ گالی دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. اسی طرح جو اسلام کو بدنام کرنے میں لگے، وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.